السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشرح صدورنا للإسلام وزين أخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 181 اور سبق نمبر 75 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا کوشچن ہمارا ہے تجوید کا، لقد لقد دال کے اوپر کیا کریں گے؟ قلقلہ، لقد البتہ یقیناً، سمع اللہ لام کو موٹا کریں گے کیونکہ لفظ اللہ کا لام ہمیشہ موٹا ہوتا ہے۔ سمع اللہ سن لی اللہ نے، قول الذین قول بات، الذین ان لوگوں کی، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ ان بے شک اللہ فقیر محتاج ہے، فقیر ونحن اغنیاء، ونحن اور ہم اغنیاء غنی ہے، سنکتب عن قریب ہم لکھ لیں گے۔ اچھا یہاں پر نا بہت سے الفاظ ہیں جو ہم بار بار اپنی زبان میں دعوی کرتے ہیں، جیسے سامعہ، سامعہ کا مطلب ہے سننا، یعنی سمع و بصر بھی استعمال ہوتا ہے، اور قوت سماعت بھی اسی میں سے ہے، اور اسی طرح سے ہے قول بات، مقولہ اقوال، اسی طرح سے قالو بھی سیم ایسے ہی ہے۔ وَنَحْنُ اغنیاء، اغنیاء غنی، اغنیاء غنی ہے، سنکتب ہم عن قریب لکھ لیں گے، سا عن قریب، نا ہم، نکتب ہم لکھ لیں گے، یعنی کاتب، مکتب، مکاتب سب اس کے اندر سے ہیں، روٹ لیٹر سب کا قاف تا با ہے۔ ما قالو جو ان سب نے کہا، وقتلہم الانبیاء اور ان کا قتل کرنا انبیاء کو، بغیر حق، بغیر حق، ونقول بغیر حق کے، ونقول اور ہم کہیں گے ان سے، ذوقو چکھو تم، ذوقو چکھو تم، ونقول اور ہم کہیں گے ان سے، ذوقو چکھو تم، ذوقو ذائقہ میں سے ہے، ذائقہ جیسے ذائقہ کا مطلب ہوتا ہے چکھنا، مزہ، یعنی ذوقو چکھو تم، یعنی ذائقہ لو تم، عذاب الحریق، حریق جلنے والے عذاب کا۔ با محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سن لی ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق، ہم عنقریب لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور دوسرا نمبر نبیوں کا بغیر حق کے ان کا قتل کرنا، اور ہم کہیں گے ان سے کہ تم جلنے والا یعنی دہکتی آگ کا عذاب چکھو۔ اب یہاں دیکھیے، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تو یہود نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب فقیر ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، جس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم لکھ لیں گے ان کے وہ قول، ان کی وہ بات، اور ان کا نبیوں کو بے ناحق قتل کرنا بھی ہم لکھ لیں گے۔ یعنی مذکورہ جو قول جس میں اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی، یہ والا سمع اللہ قول الذین ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جس میں اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی، اسی طرح ان کے
اسلاف کا انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی ہم لکھ لیں گے۔ ان کے یہ سارے جرائم اللہ کی بارگاہ میں درج ہیں اور اللہ نے لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ قیامت والے دن ان سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کی وجہ سے وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ ذالک یہ بما، اس کا بدلہ ہے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی لیسا نہیں ہے بظلام للعبید ظلم کرنے والا بندوں پر۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ یہ تمہارے پیش کردہ، یعنی یہ پیچھے ہے نا، ذوقوا عذاب الحریق، اب اللہ کہتا ہے یہ کیوں ہے؟ یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الذین بندے کون سے؟ وہ لوگ قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ کہ بے شک اللہ نے عاہدہ اللہ نے پختہ عہد لیا ہے الینا ہم سے، اللہ کے نا نؤمنا ہم ایمان لائیں گے لرسول کسی رسول پر، حتی یہاں تک کہ یاتینا وہ لائے ہمارے پاس، بقربان آگے تا آ گیا تو دو پیش ہے، یہاں پر یہ تنوین ہے تو یہاں حروف حلقی نہ ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے۔ بقربان تأکلہ النار، ایسی قربانی کے کھا جائے اسے آگ۔ قل آپ کہہ دیجئے، قد جاءکم تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس، رسول من قبلی رسول، کئی رسول، یہ جمع ہے، رسول جمع ہے رسول کی، کئی رسول میرے مجھ سے پہلے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی اور اس معجزے کے ساتھ جو قلتم تم نے کہا ہے، فلما پھر کیوں، قتلتموہم تم سب نے انہیں قتل کیا، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پختہ وعدہ لیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں، یعنی کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس ایسی قربانی کہ اسے آگ کھا جائے۔ کہہ دیجئے کہ یقیناً تمہارے پاس مجھ سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ کئی رسول آ چکے ہیں، اور اس معجزے کے ساتھ بھی، یعنی واضح دلائل کے ساتھ اور اس معجزے کے ساتھ جو تم نے کہا، پھر تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو۔ اب یہاں پر بامحاورہ ترجمہ کر لیا اور اب تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 183، اس آیت کریمہ میں اس یہود کی ایک اور بات کی تکذیب کی جا رہی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آ گئے اور قربانی اور صدقات کو جلا ڈالے۔ مطلب یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے ذریعے سے اس معجزے کا چونکہ صدور نہیں ہوا، کہ آپ کے ذریعے سے اس معجزے کا چونکہ صدور نہیں ہوا، کون سا معجزہ؟ کہ آسمان سے آگ آئے اور وہ قربانی اور صدقات کو کھا لے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہمارے لیے یہ ماننا ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کی رسالت پر ایمان لائیں۔ حالانکہ پہلے بہت سے نبیوں میں ایسے نبی بھی آئے کہ جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی اور اہل ایمان کے صدقات اور قربانیوں کو کھا جاتی تھی، جو ایک طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، دوسری طرف اس بات کی دلیل بھی ہوتی کہ یہ نبی برحق ہے، لیکن ان یہود نے ان نبیوں اور رسولوں کی بھی تکذیب ہی تو کی تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم نے اپنے ایسے پیغمبروں کو کیوں جھٹلایا اور انہیں قتل کیا جو تمہاری طلب کردہ نشانی بھی لے کر آئے تھے، جو تم نے مانگا تھا
تمہیں وہ نشانی بھی مل گئی تھی، سچے ہو تو بتاؤ تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ اس کے بعد فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جٹلا دیں آپ کو، فقد تو یقیناً کذبا جٹلائے گئے ہیں رسول من قبلک، کئی رسول آپ سے پہلے، جاؤ وہ سب لا چکے ہیں، بالبینات واضح دلائل، والزبوری اور صحیفے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ان کٹ حجتیوں سے پریشان نہ ہوں۔ ایسا معاملہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو چکا ہے، ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ، کل ہر نفس جان، ذائقہ ذائقہ چکھنے والی ہے موت کا، وَإِنَّمَا اور بے شک توفون تم سب کو پورا پورا دیا جائے گا۔ اجورکم تمہارا اجر یعنی تمہارے اعمال کا بدلہ، یوم القیامہ قیامت کے دن، فمن پس جو زیحا بچا لیا گیا، عن الناری آگ سے، وادخل الجنت اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز تو وہ کامیاب ہو گیا، وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر متاع الغرور دھوکے کا سامان۔ بامحاورہ ترجمہ، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ پھر جو شخص آگ سے ہٹا دیا گیا، فمن زحزح عن النار، جس شخص کو آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں ایک تو اصل اٹل حقیقت کا تذکرہ کیا گیا کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، دوسرا یہ کہ دنیا میں جس نے اچھا یا برا جو کچھ کیا ہوگا اس کو پورا اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، تیسرا کامیابی کا معیار اس آیت کریمہ میں بتلایا گیا کہ کامیاب اصل میں وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا، جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ چوتھا اس کا یہ تھا کہ دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کا سامان ہے، جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب، اور جو اس کے فریب سے میں پھنس گیا تو وہ ناکام ہوگا۔ اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا لَتُبْلَوُنَّ لَتُبْلَوُنَّ البتہ ضرور تم سب آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم اپنے مالوں میں، وانفسکم اور اپنی جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ اور البتہ تم ضرور سنو گے، من الذین ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اور ان لوگوں سے جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، ادم تکلیف دہ باتیں، کثیرہ بہت سی، وَإِن اور اگر تصبروا تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا اور تم سب ڈرتے رہو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ تو بے شک یہ من عزم العمور ہمت والی بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے یقیناً تمہارے یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکین کو بہت سی دکھ دینے والی بھی باتیں سننی پڑیں گی
اور اگر تم صبر کرو گے اور تم سب ڈرتے رہو گے تو بے شک یہ من عزم العمور ہے، من عزم العمور ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب یہاں دیکھیے، یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان آ رہا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں بھی گزر چکا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزرج، کہاں؟ بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مجلس میں مشرکین یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے جو گرد اٹھی اس نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی، جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے، انہوں نے اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین فرمائی۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان میں جھگڑا قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو خاموش کرا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس پہنچے تو انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے قبل یہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے اس کی تاج پوشی انہوں نے کرنی تھی، کس کی؟ عبداللہ بن ابی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا، جس کا اسے سخت صدمہ ہے، اور اس کی یہ باتیں اس کے بغض و عناد کے کا مظہر ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے کام لیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور نیکسٹ دیکھیے، لاسٹ پہ ہے کہ یہ صبر کرنا اور اللہ سے ڈرنا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہاں پر جو ہے نا یہود و نصارہ ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے طعن و تشنیع کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح مشرکین عرب کا حال تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں آنے والے منافقین، مدینہ میں آنے کے بعد منافقین، بالخصوص ان کا رئیس عبداللہ بن ابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وقتاً فوقتاً گستاخی کرتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے قبل اہل مدینہ اپنا سردار بنانے لگے تھے، اور اس کے سر پر تاج سیادت یعنی بعد سرداری کا تاج رکھنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کا یہ سارا خواب بکھر کر رہ گیا، جس کا اسے شدید صدمہ تھا۔ اور تو اس نے کیا کیا؟ انتقام کے طور پر بھی یہ شخص آپ کے خلاف سب و ستم، گالی گلوچ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے اس کی ضروری جو تفصیل ہے وہ آ رہی ہے کہ ان حالات میں مسلمانوں کو عفو و درگزر، صبر اور تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ بس تم لڑ نہیں سکتے، ان سے بدلہ نہیں لے سکتے، بلکہ صرف اور صرف کیا کرو؟ صبر کرو۔ اب اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ داعیان حق کی طرف بلانے والوں کا اذیتوں اور مشکلات سے دوچار ہونا اس راہ حق کے ناگزیر مرحلوں میں سے ہے، اور اس کا علاج صبر فی سبیل اللہ، استعانت باللہ اور رجوع الی اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگلی آیت میں دیکھیے، وَاشْتَرَوْا بامحاورہ ترجمہ، اور جب اللہ نے لیا میثاق الذین اوتوا الکتاب، جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس کو پھینک دیا اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، مطلب عمل نہیں کیا، اور ان سب نے بیچ ڈالا اسے تھوڑی تھوڑی قیمت میں، تو پس برا ہے جو وہ سب کاروبار کر رہے ہیں۔
اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے کہ ان سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ کتاب الہی یعنی تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپائیں گے نہیں، لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے اللہ کے اس عہد کو پس پش ڈال دیا۔ یہ گویا اہل علم کی تلقینوں اہل علم کو تلقین اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے جسے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہو وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے، اور دنیاوی اغراض کے لیے دنیاوی مفادات کی خاطر انہیں چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی جو حق کو چھپاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لا تحسبن الذین، لا تم ہرگز نہ خیال کرنا ان لوگوں کو یفرحون جو خوش ہو رہے ہیں بما اس پر جو اتوا یحبون، بما اتو مطلب اس پر جو وہ سب کر رہے ہیں اور وہ سب پسند کرتے ہیں، ان یحمدو کہ وہ سب تعریف کیے جائیں، بما ان کاموں پر لم یفعلوا جو ان سب نے کیے نہیں، فلا تو نہ، تحسبنہم تم خیال کرنا انہیں، بمفازۃ من العذاب بمفازہ بچنے کا عذاب سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے درد دینے والا، دردناک عذاب ہے۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھیے، ان کے لیے دردناک عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ مطلب اس میں ایسے لوگوں کو سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج ہو جائیں یا وہ بھی ظاہر ہو جائیں جو انہوں نے نہیں کیے۔ یہ بیماری جس طرح عہد رسالت کے بعض لوگوں میں تھی جن کے پیش نظر آیات کا نزول ہوا، اسی طرح آج بھی جو اپنے تعریف کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ پروپیگنڈے اور دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے بننے والے لیڈروں میں یہ بیماری عام ہے کہ جو کام نہیں کیے اس پر بھی اپنی تعریف کروانا اور کرنا کہ جی ہم نے ایسا بھی کیا ایسا بھی کیا، اور آپ جانتے ہیں ہماری گورنمنٹ میں دیکھ لیجئے جو آتا ہے وہ اپنی تعریف ہی کرتا ہے، کام نہیں صرف تعریفیں، اپنے منہ سے تعریفوں کی پل باندھتے ہیں۔ تو میرا رب کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں پر جو خوش ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا نہیں اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، تو ایسے لوگ عذاب سے بچ نہیں سکتے بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کی والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ بامحاورہ ترجمہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، یقیناً نو ڈاؤٹ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جس کی ملکیت میں زمین بھی ہو آسمان بھی ہو، زمینوں اور آسمان کی تمام چیزیں بھی ہوں، سب کچھ اسی اللہ کا ہو، تو وہ اللہ پھر ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قبضہ قدرت اللہ ہی کا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ